الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد جو شخص چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ فعند اللہ اور اللہ رب العالمین کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ والآخرہ اور آخرت کا بدلہ وکان اللہ اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سمیع خوب سننے والا ہے بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے خوب بصارت والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں گزشتہ آیات کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں دنیا کی طرف نہ بھاگنا، دنیا جو ہے یہ عارضی سامان ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر دنیا کو کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا حاصل کر لوں یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر لوں ناجائز طریقے سے، تو وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی دراصل جو اصلی حقیقی زندگی ہے اس کو برباد کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے مانگے۔ کیوں؟ جو شخص بھی دنیا چاہے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی میں رب کے پاس ہے۔ اور پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا کہ دنیا کے تمام جن و انس مل کر کے نیک ہو جائے، اللہ کی بادشاہت کے اندر ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، تمام جن و انس مل کر کے سارے کے سارے بدکار ہو جائیں، سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر ذرا برابر نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اور سارے کے سارے جن و انس اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ساری مراد رکھ دے، اللہ پاک ساروں کی ساری مراد پوری کر دے، تو ایک سوئی کے اوپر جتنا پانی لگتا ہے اتنا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں خزانے میں نقص اور کمی نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ رنگین دنیا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن مؤمن و جنت کافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قائد خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیسے؟ کافر مرضی کرے نہ نماز پڑھے، کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ نہیں کوئی پوچھ سکتا۔ اگر کافر چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکو ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اپنا خود مختار ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے عربی لغت کے اندر، مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک کے اندر نکیل ہو، اس کا مالک اسے جہاں کھینچے وہ رک جائے اور اسے جہاں ڈھیل دے وہ چل پڑے۔ مسلمان کو مسلمان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا مالک جہاں اسے جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جس چیز سے روکتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کی اللہ رب العالمین کی حیثیت اور حقیقت ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے ہاں محض صرف اتنی ہے کہ جتنا ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، اتنا دنیا کی حقیقت ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ دنیا سے میں صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں اور دنیا سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ مال نہ کماؤں، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں بنائی ہے یہ اللہ رب العالمین نے کس لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ احباب، فدا، مال، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے، صحت، فراغ، وقت، یہ ساری انسان کے لیے ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، پر اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبق دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو حصول کے لیے ناجائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے سے آپ ان نعمتوں کو حاصل کرو، نہ کہ اللہ رب العالمین کی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے، نہ حق مال لوگوں کا کھاتے ہوئے یا سود اور حرام طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کرو۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے وہ پوری دنیا مل جائے، مل کر کے اس کو آپ سے الگ کرنا چاہے، نہ دینا چاہے، جدا کرنا چاہے تو کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ ایمان اللہ کے اوپر انسان کا ہونا چاہیے، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا ہے وہ انسان پوری کی پوری دنیا مل جائے آپ کو دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ رب العالمین بیان یہ کر رہا ہے کہ جو چیز بھی آپ کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو ملے گی، آپ حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے لے لیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔